بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ ناظرین، آج ہم ایک اہم کتاب سے کچھ اقتباسات پڑھیں گے، جس میں قادیانیت کیا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی اہمیت اور ضرورت، اور اس سے کیا مراد ہے، اور اسی طرح یہ جو باطل ایک فرقہ ہے قادیانی، اس کے حوالے سے اہم باتیں ہیں۔ یہ کتاب آپ کے سامنے ہے، آئینہ قادیانیت، اور یہ اس کے اوپر جو ٹائٹل ہے لکھا، فتنہ قادیانیت سے متعلق 30 سوالات کے جوابات۔ اب ظاہر بات ہے یہ کتاب تو الگ سے آپ کے لیے پڑھنے کے لیے ضروری ہے، لیکن اس سے کچھ حصے، جیسے کہ میں نے شروع میں کہا، وہ آپ کے سامنے میں اسی سے رکھوں گا۔ اور ویسے تو یہ ہر مسلمان کے گھر میں یہ ہونی چاہیے، اہم کتاب ہے، اور اس کا مطالعہ ہمیں گاہی بگاہی کرتے رہنا چاہیے، اور اس پہ ڈسکشن بھی۔ اس کا نام ہے آئینہ قادیانیت، اور اس پہ نظر ثانی کی ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا عبد المجید لدھیانوی مدظ اللہ الاعلیٰ، اور استاد التفسیر حضرت مولانا محمد عابد صاحب مدظ اللہ الاعلیٰ، ان کی نظر ثانی ہے۔ اور اس کا مقدمہ لکھا ہے شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی نظام الدین شامزئی شہید رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کو ترتیب دیا ہے مناظر ختم نبوت حضرت مولانا اللہ وسعیہ صاحب حافظ اللہ تعالی۔ یہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت نے اس کو شائع کیا ہے، اور یہ مجھے یاد ہے جب ہم نے سکاز یونیورسٹی میں ایک سیمینار کیا تھا، کافی سال پہلے کی بات ہے، اور اس میں مولانا محمد علی جلندری رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے آئے تھے، اور بھی کچھ علماء کرام تھے یہاں کے لوکل، اور کچھ پنجاب سے۔ انہوں نے قادیانیت کے متعلق آگاہی سے کے حوالے سے ایک سیمینار ہم نے کیا تھا قرآن سوسائٹی کے زیر اہتمام۔ تو اس وقت میں نے یہ کتاب خریدی تھی، تو الحمدللہ بہت ہی یہ جامع اور ایک زبردست بک ہے، جس کو پڑھتے رہنا چاہیے، اور خاص کر اس کے اندر جو مباحث کا ذکر ہے وہ اپنی نئی نسل کے سامنے لانے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ فتنہ قادیانیت کیا ہے۔ اب اس کے صفحہ 27 پر ہم آ جاتے ہیں۔ صرف اس کا جو مقدمہ ہے اس کے حوالے سے بھی میں اگر ایک دو پیراگراف پڑھ لوں تو وہ ذرا بات واضح ہو جائے گی۔ اس کے صفحہ نمبر 21 پہ لکھا ہوا ہے کہ جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنہ کا آغاز اس وقت ہی ہو گیا تھا جب مسلمہ کذاب نے اپنے قبیلہ بنو حنیفہ کے ساتھ آستانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضر ہو کر بیعت اسلام کی، مگر ساتھ یہ درخواست بھی کر دی کہ مجھے اپنا جانشین یا خلیفہ مقرر کر دیں۔ اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں کھجور کی ایک ٹہنی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ تم امر خلافت میں اگر مجھ سے یہ شاخ بھی طلب کرو تو میں تمہیں دینے کو تیار نہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے مکروہ عزائم کو سمجھ چکے تھے مسلمہ کذاب کے۔ یہاں پر بھی مورخین کے مطابق اصل صورتحال یہ تھی کہ مسلمہ کذاب نے بیعت کے لیے خلافت یا نبوت میں شراکت کی شرط رکھی تھی۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول نہیں فرمائی تو اس نے بیعت اسلام ہی نہیں کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت کے بعد اس نے نبوت میں شراکت کا اعلان کر دیا، یعنی اس کا جو مکروہ عزم تھا وہ پھر اس طرح ظاہر ہوا۔ اس فتنہ کو خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جہاد کے ذریعے ختم کیا، اور مسلمہ کذاب اپنے 30,000 لشکر سمیت جہنم رسید ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف آوری سے چند دن قبل حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا سے تشریف لے جانے سے چند دن قبل اسود انسی نے جھوٹا دعوی نبوت کیا، اور اہل نجران کو شعبدہ بازی اور کہانت کے چکروں میں ڈال کر اپنا پیروکار بنا لیا۔ بعد ازاں اس نے یمن پر چڑھائی کر کے پورے یمن پر قبضہ کر لیا۔ حضرت عمرو بن حزم اور حضرت خالد بن سعید رضی اللہ عنہ نے مدینہ منورہ پہنچ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع پہنچائی، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل یمن کے بعض سرداروں کو اہل نجران اور یمن کے خلاف جہاد کے لیے خطوط تحریر فرمائے، اور اس اسود انسی کو قتل کرنے کا حکم صادر فرمایا۔ اسود انسی نے یمن کے شہر صنعاء پر فتح پانے کے بعد اس کے مسلمان حاکم شہر بن بازان کو شہید کر کے ان کی اہلیہ آزاد کو جبری طور پر اپنا محکوم بنا لیا تھا۔ اس مسلمان عورت کے
امزاد حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ کو جو شاہ حبشہ کے بھانجے تھے ان واقعات کی اطلاع ملی تو وہ اپنی بہن کی مدد کو پہنچے اور ابھی بہن کی نجات کے لیے فکر مند تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جہاد اور اس وقت انسی کے قتل کا حکم ملا۔ اس پر انہوں نے اپنی بہن کے ساتھ مل کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کا منصوبہ بنایا اور اپنی بہن سے مل کر اسود انسی کو اس کے محل کے اندر ہی قتل کرنے کی مہم تیار کی، اور ایک رات موقع پا کر حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ کے عقب سے نقب لگا کر اسود انسی کے کمرے میں پہنچ گئے۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئے اسود انسی جاگ گیا۔ حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ نے فوری طور پر جست لگا کر چھلانگ لگا کر اسود انسی کو پکڑ لیا اور اس کی گردن مروڑ دی۔ شور سن کر پہرہ دار آئے تو حضرات نے کہا کہ خاموش رہو، تمہارے نبی پر وحی نازل ہو رہی ہے۔ اسود کے مرتے ہی حضرت فیروز ویلمی رضی اللہ عنہ نے اس کے قتل کا اعلان کیا اور مؤذن نے فجر کی اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ کے بعد اشہد ان ایہلۃ کذاب کے الفاظ کے ساتھ اہل یمن کو اس سے نجات حاصل کرنے کی خوشخبری سنائی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے آ کر خبر دی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو ان الفاظ کے ساتھ خوشخبری سنائی: فاز فیروز، ترجمہ یعنی فیروز کامیاب ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے پاس پہلے جھوٹے مدعی نبوت کے جہنم رسید یعنی جہنم پہنچ جانے کی اطلاع تفصیل کے ساتھ آئی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت جاری ہوئی کہ جھوٹا مدعی نبوت واجب القتل ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قیامت تک 30 کذاب و دجال پیدا ہوں گے۔ ہم 1400 سال تاریخ اسلامی کا مطالعہ کرتے ہیں تو اب تک ایسے جھوٹے مدعیان نبوت کی تعداد ہزاروں سے تجاوز کر چکی ہے جنہوں نے کسی نہ کسی انداز میں دعوی نبوت کیا، مگر بڑے جھوٹے مدعیان نبوت جن کی جھوٹی نبوت کو کسی نہ کسی حد تک کوئی حیثیت حاصل ہوئی یا جن کے بارے میں کہا جا سکتا ہے کہ وہ کسی شمار میں ہوئے، ان کی تعداد ابھی تک 30 کو نہیں پہنچی۔ اس بنا پر کہا جا سکتا ہے یعنی اس بیس پہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی قیامت تک ایسے کچھ اور فتنے بھی رونما ہوں گے یعنی ظاہر ہوں گے جو ملت اسلامیہ کے لیے ناصور بنیں گے، اور ان میں سب سے آخری دجال اعظم یعنی کانا دجال ہوگا جس کے قتل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے تشریف لائیں گے۔ 1400 سالہ تاریخ میں جتنے بھی جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنوں کا ظہور ہوا، امت مسلمہ نے ان کا کلا کمائی نے ان کا خاتمہ کرنے کے لیے بھرپور کردار ادا کیا، اس لیے ان فتنوں میں سے کوئی فتنہ باقی نہیں رہا۔ البتہ 19ویں صدی کے اختتام اور 20ویں صدی کے شروع میں انگریزی استبداد و غلامی میں مرزا غلام احمد قادیانی کی شکل میں جھوٹے مدعی نبوت جو نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرے کہ برپا کردہ جس فتنہ قادیانیت نے سر اٹھایا، باوجود ایک صدی گزر جانے کے وہ اب تک ملت اسلامیہ کو ناسور کی شکل میں یعنی کینسر کی شکل میں نقصان پہنچانے کے در پہ ہے، ابھی تک وہ صرف فتنہ موجود ہے۔ فتنہ قادیانیت محدث الازہر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے قول کے مطابق اتنا بڑا فتنہ تھا جس کے آغاز کے وقت ایسا اندازہ ہوتا تھا کہ یہ ملت اسلامیہ کو اپنے بہاؤ میں بہا کر لے جائے گا، لیکن علماء دیوبند نے اس کے آگے بند باندھ کر اس فتنہ کی شر انگیزیوں اور گمراہیوں سے امت کو محفوظ کر دیا۔